بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 564 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50، 48، 49 and 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مگر مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ فمن آمن، پھر جو شخص ایمان لے آئے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، انہیں پہنچے گا، العذاب، عذاب، بما كانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اقول، نہیں کہتا میں، لکم، تم سے، عندی، کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جانتا ہوں الغیب، غیب، ولا اقول لکم، اور میں نہیں کہتا تم سے، انی ملک، کہ بے شک، کہ یقیناً میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع، میں پیروی نہیں کرتا، الا مگر، ما، اس چیز کی جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور بینا؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم پیغمبروں کو صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے
اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تیسری بات، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچ جائے گا۔ چوتھی بات، آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، باقی بات میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ چھٹی بات، آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ان پیغمبروں کی خصوصیت یہ رہی، ان کی اسپیشلٹی یہ رہی کہ وہ اپنی قوموں کو اس وقت تک بشارت سناتے تھے، یعنی خوشخبریاں دیتے تھے جب قوم کے لوگ نیک کام کرتے تھے، اور جب قوم برائیاں کرنے لگتی تو انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ دنیا کا ہر رسول بشیر و نذیر بن کر آیا۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت مختلف مقامات میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں یوں کہا گیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 میں یوں کہا گیا، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 56 میں بھی یہی کہا گیا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بطور خاص یہ بات بتلائی گئی کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد دوسری حقیقت یہ بتلائی گئی کہ جو لوگ ان نبیوں کی خوشخبریوں اور وعیدوں کو سن کر یقین کر لیتے ہیں اور نافرمانیوں سے باز آتے ہیں، جس طرح ایمان لانا ہے اس طرح ایمان لاتے ہیں اور اپنی حالتوں کو درست کر لیتے ہیں، سدھار لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان پر محنت اور اصلاح کی فکر آدمی کو خوف اور غم سے نجات دیتی ہے۔ قرآن مجید نے ایمان، توبہ اور تقوی جیسی صفات کے ساتھ اصلاح کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اس آیت میں ایمان کے ساتھ اصلاح کا لفظ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں تقوی کے ساتھ اصلاح پر خوف اور حزن سے نجات کی خوشخبری ہے۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنے آپ کو درست کر لیا، اصلاح کر لی، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی حزن ہے، رنج ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں توبے کے بعد اصلاح کی شرط پر معافی کا اعلان ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم، اور جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تیسری بات یہاں یہ بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کا انجام عذاب میں گرفتار ہو جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں یہ بات کہی گئی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو ہماری آیتوں کا انکار کرے اور جھٹلائے وہ دوزخی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، وہ تو طرح طرح کی اندھیریوں میں، ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتلائی گئی کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اس لیے کہ خزانوں کا پاس ہونا اللہ کے پاس نبوت و رسالت کی دلیل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ نبی جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس پر غور کرو اور اس بات کو سمجھو۔ مالدار ہونا نبوت کا معیار نہیں ہے، اور جو مشرکین اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں غیب کی باتیں بتلاؤ تو ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے۔ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ غیب کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے علم عطا کرے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی وہ باتیں بتلائی تھیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے تھے،
اور یہاں اس بات کی بھی نفی کر دی گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اس لیے کہ میرے اندر فرشتوں جیسی صفتیں تلاش مت کرو. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کی طرف بھیجا جانے والا نبی بھی انسان ہی ہو، جو انسانوں میں گھل مل کر ان کی ضرورتوں اور تقاضوں کو جان کر انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے اور احکامات بتلائے، اور نبی اپنے قول سے بھی ان کی تربیت کریں اور اپنے عمل سے بھی ان کی تربیت کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات بھی کہلوائی جا رہی، ان اتبع ما یوحی الی، میں بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں، میں اس وحی پر خود بھی عمل کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس وحی پر عمل کرنے کی تربیت دیتا ہوں. آخر میں یہ بات بتلائی گئی کہ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تم کو آنکھ، کان اور دل دیے گئے ہیں. تم اپنے کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر توحید اور رسالت کا دل سے فیصلہ کرو، خواہ مخواہ نابینا بن کر اندھی زندگی مت گزارو. نیز سوالیہ انداز میں تنبیہ کی گئی، افلا تتفکرون، کیا تم اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو وحدانیت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.